پاکستان سب سے زیادہ کلائمیٹ چینج سے متاثر ہونے والا ملک ہے۔ اب تک ہمیں تقریباً $50 بلین کا نقصان ہو چکا ہے۔ جو ہمارے عوامی نمائندے ہیں جو کلیم کرتے ہیں کہ ہم عوام کا ووٹ لے کر آئے ہیں، ہم عوام کی خدمت کے لیے آئے ہیں، عوام کا مزری دور کریں گے، یہ کریں گے، وہ کہاں ہیں؟ لوگ رو رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے گھر بہہ گئے، ہماری فصلیں پانی کے اندر جل گئیں، ہمارے جانور جو ہیں وہ مر گئے، اور یہاں جب ہم ٹی وی لگاتے ہیں تو 3 بنی ہوئی فلمیں اچھی سی ایک کشتی کے اندر 4 لوگ جیکٹیں پہن کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ ایسے لگتا ہے کہ میں آج کی کلیمٹی نہیں دیکھ رہا، میں آج کا ڈرامہ دیکھ رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 3 سال کے بعد پاکستان کو ایک بار پھر ایک شدید ترین سیلاب کا سامنا ہے، اور اس بار تو یہ ہوا ہے کہ بارشیں بھی بہت زیادہ ہوئی ہیں، معمول سے زیادہ بارشیں ہوئی ہیں، اور بہت ساری جگہوں پہ جو کلاؤڈ برسٹ کے جو ہے واقعات ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے ہر طرف تباہی ہو رہی ہے، اور KPK میں پنجاب میں بہت تباہی ہو رہی ہے۔ اور یہ ہوا ہے کہ جو فصلیں ہیں، چاول کی فصلیں، اس کے بعد گنے کی فصل، چارہ، آم کے باغات، کپاس کی فصل، یہ ساری کی ساری سیلاب نے تباہ کر دی ہے۔ اور ایک محتاط اندازے کے مطابق اس وقت اب تک ہمیں پنجاب اور KPK میں تقریباً $50 بلین کا جو ہے وہ نقصان ہو چکا ہے، اور اس کے باوجود ابھی سیلاب جو ہے وہ تھما نہیں ہے، سیلاب ابھی جا رہا ہے آگے، ابھی سیلاب نے آگے سندھ کی طرف جانا ہے، اور سندھ میں کیا نقصان کرتا ہے، کیا تباہی مچاتا ہے، یہ ابھی دیکھنا پڑے گا۔ ابھی آئے گا جب صورتحال آگے بڑھے گی تو پتہ چلے گا کہ سیلاب کی تباہی جو ہے وہ کس قدر شدید اور کس قدر خوفناک تباہی ہے، اور کس قدر کربناک صورتحال ہو رہی ہے۔ اب دیکھیں، لاکھوں جانور جو ہیں وہ مر چکے ہیں، لاکھوں سے زیادہ جو لوگ ہیں وہ بے گھر ہو چکے ہیں، ان کے گھر جو ہے وہ سیلاب کی نظر ہو چکے ہیں، ان کو کوئی نظر نہیں آتا کہ ان کے لیے آئندہ صورتحال کیا ہے، وہ کیا ہوگی، ان کو کیا کوئی گھر میسر ہوگا، یا کچھ ان کے لیے راحت کا سامان بھی ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح سے جو آنے والے دنوں میں گندم کا مسئلہ بحران پیدا ہو جائے گا، آنے والے دنوں میں چینی کا بحران پیدا ہوگا، آنے والے دنوں میں کپاس نہ ہونے کی وجہ سے ٹیکسٹائل کا بحران پیدا ہوگا۔ ابھی صورتحال اتنی خوفناک ہو رہی ہے کہ اب جس کا اندازہ فی الحال لگانا ہمارے لیے مشکل ہے۔ آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں بلایا ہے جناب محمد علی درانی صاحب۔ محمد علی درانی صاحب ایک ماہر سیاستدان بھی ہیں اور ایک دانشور بھی ہیں۔ اب ان سے یہ پوچھیں گے کہ ان کے خیال میں یہ جو صورتحال ہے سیلاب کی، اس سے کیسے نپٹا جا سکتا ہے۔ جناب درانی صاحب۔ بہت مہربانی گل صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو سیلاب 2025 میں آیا ہے، گل صاحب اس سے پہلے 2022 میں بھی سیلاب آیا تھا، اور اس کا تخمینہ جو UN نے لگایا تھا وہ 15 بلین کا تھا، اور اس دفعہ جیسے آپ نے بتایا کہ اب تک 50 بلین کا نقصان ہو چکا ہے، اور یہ کم و بیش لوگ توقع یہ کر رہے ہیں کہ شاید اتنا ہی اور نقصان جو ہے وہ ہوگا۔ اور اس ساری صورتحال میں جس چیز نے بہت تکلیف دہ ماحول پیدا کر دیا ہے وہ ان خاندانوں کی مزری ہے۔ 20 افراد ایک ایک گھر کے اندر شہید ہوئے ہیں، سینکڑوں جو ہے وہ گھر گرے ہی نہیں بلکہ ان کے ساتھ ان کے رہنے والے بھی جو ہے اس میں لقمہ اجل بن گئے۔ اور یہ اس خطے کے اندر اپنی نوعیت کی پہلی کلیمٹی ہے جس کے اندر کے انوائرمنٹ کے ایفیکٹ کے اندر یہ کلیمٹی جنریٹ ہوئی، اور غالباً پاکستان بننے سے پہلے بھی اگر ہسٹری میں جائیں تو کبھی اتنی بڑی بارشیں، فلڈ، کلاؤڈ برسٹس اور گلیشیئر برسٹ سے لے کے مطلب پورے کا پورا ایک ایسا ہے کہ جیسے چاروں طرف سے پانی نے جو ہے وہ حملہ کر دیا ہے عوام کے اوپر۔ اور دوسری سائڈ پہ یہ ہے کہ اس چیز کی خبر تو پہلے سے تھی لیکن اس کا تیاری کوئی بھی نہیں تھی، اور آج بھی جو ہے تیاری کے بجائے یہ ہو رہا ہے کہ حقیقت میں عوام کی مزری کو چھپایا جا رہا ہے، اور عوام پہ جو اس وقت کیفیت ہے وہ اس سے
ان کے بھائیوں کو بے خبر رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے، دنیا کو بے خبر رکھنے کی کوشش کی سر اس میں جناب گزارش یہ ہے سر کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ اب تقریباً کافی دیر ہو گئی ہے، کافی دن ہفتے گزر چکے ہیں اس سیلاب کو آئے ہوئے، اور جو سیلاب کے پی سے چلا، اور کے پی میں آپ نے دیکھا، ہم نے بھی دیکھا کہ جی وہ اسکول جو تھے وہ اس میں غرق ہو گئے، لوگ سیلاب تباہی مچاتا ہوا ہر طرف چلا گیا، لوگوں کی گاڑیاں، لوگوں کے گھر سب ختم ہو گیا، لٹ گیا۔ ابھی تک ہمیں جو ہمارے عوامی نمائندے ہیں جو کلیم کرتے ہیں کہ ہم عوام کا ووٹ لے کر آئے ہیں، ہم عوام کی خدمت کے لیے آئے ہیں، عوام کا مزری دور کریں گے، یہ کریں گے، وہ کہاں ہیں؟ وہ بھی نظر ہی نہیں آ رہے۔ وہ سب بات یہ ہے کہ ہمارا جو اس وقت کا گورننس کا سسٹم ہے اس میں سے جو چیز مسنگ ہے وہ عوامی مسنگ ہے۔ ہم نے ابھی تک نہ لوکل سیلف گورنمنٹ کا نظام لائے ہیں، نہ ہم نے نچلی سطح تک این ایف سی کے وسائل پہنچائے ہیں، نہ حکومت کے عوامی نمائندے کہیں موجود نظر آتے ہیں ہمیں۔ اور جو اس وقت کی صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ اب تو حتیٰ کہ عوام کی مزری بھی نہیں دکھائی جا رہی عوام کو۔ تو یہ جو سارا اس وقت کی یہ جو کلیمٹی آئی ہے، جس کو پچھلے 5 سال سے بار بار بتایا جا رہا تھا کہ یہ وہ طوفان ہے جو آنے والا ہے، اس سے طوفان سے بچنے کا اب تک کوئی انتظام نہیں ہوا۔ اور اس میں ایک دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ پچھلی دفعہ $15 بلین کا ایسٹیمیٹ نقصان کا جو تھا وہ یو این نے اپروو کیا، اور حکومت پاکستان کو کہا کہ اس کے لیے آپ فیزیبلٹی بنا کے لائیں پروجیکٹس کی، تاکہ یہ رقم جو ہے یہ کلائمیٹ چینج کے اکاؤنٹ سے آپ کو ٹرانسفر کی جائے۔ پاکستان سب سے زیادہ کلائمیٹ چینج سے متاثر ہونے والا ملک ہے، اور سب سے کم کنٹریبیوشن ہے اس کلائمیٹ چینج کو لانے میں۔ تو انہوں نے کہا جی کہ آپ 15 بلین کے پروجیکٹس کی فیزیبلٹی بنا کے لائیں۔ 22 سے لے کے آج تک صرف 3 بلین کی فیزیبلٹیز جمع کرائی گئی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ عوام کے اوپر لگنے والا $11 بلین، ہماری حکومت اور حکومتی مشینری کے اندر یہ کیپیسٹی بھی نہیں موجود کہ وہ اپنا عوام کا حق لے کے ان تک پہنچا سکے۔ تو اگر وہ عوام کا حق ان کے پیسے ان تک نہیں پہنچا سکتے تو ان کے پاس جائیں گے کیا؟ سر دیکھیں گزارش یہ ہے کہ دیکھیں ابھی تقریباً 3-4 روز پہلے افغانستان میں ایک کلیمٹی ہوئی ہے، زلزلہ آیا ہے۔ آپ یقین کریں اگلے ہی روز چائنا کی طرف سے، دیگر ممالک کی طرف سے ان کو امداد پہنچ گئی ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ یہ اتنی بڑی کلیمٹی ہم فیس کر رہے ہیں، اتنا بڑا عذاب سے ہم گزر رہے ہیں، لاکھوں افراد بے گھر ہو چکے ہیں۔ آنے والے دنوں کا ہم تصور کر کے آپ یقین کریں دل کانپ اٹھتا ہے کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا۔ ہمیں تو کھانے کو کچھ نہیں ملے گا، ہماری صورتحال کیا ہوگی، لوگ کہاں جائیں گے، ایک دوسرے کو کاٹ کے کھانا شروع کر دیں گے۔ ہم نے دنیا کو کیوں نہیں بتانا شروع کیا کہ بھائی یہ ہماری مدد کو آؤ یار، ہم مر رہے ہیں، ہماری صورتحال خراب ہو رہی ہے، ہماری کچھ مدد کرو، کوئی بھی نہیں بتا رہا۔ یہاں آپ یہ اندازہ کریں کہ یہ اتنا بڑا طوفان ہے جس میں کہ جب نیچے سے فلڈ کا پانی آتا ہے، اوپر سے بارش کا پانی آتا ہے، اور اس کے ساتھ آندھی طوفان اور ہر قسم کی جو پتھر سے لے کے پانی تک ہر چیز چلتی ہے، تو اس سب چیز کے باوجود ایک تو اس کو روکنے کا کوئی اہتمام نہیں تھا۔ اب دوسری طرف جو ظلم ہے، تمام صوبائی حکومتیں جو ہیں وہ اس کوشش میں مصروف ہیں کہ یہ جو عوام کے اوپر ایک مشکل آئی ہے، کلیمٹی آئی ہے، یہ عوام دوسرے عوام تک نہ پہنچے، دنیا تک نہ پہنچے، اس کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میڈیا کو چند ویڈیوز ریلیز کی جاتی ہیں جس کے اندر ہنکی ڈوری سب اچھا، مطلب یہ ہے کہ کلیمٹی اور اس عذاب کے جواب میں ایک فلم اور ڈرامہ بنا کے عوام کو پیش کر دیا جاتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ پوری دنیا آج تک اس دکھ سے آگاہ ہی نہیں ہو سکی جو ہمارے آنسو نکال دیتا ہے۔
میں جب ان لوگوں کو دیکھتا ہوں، ان لوگوں کے بیچ میں جاتا ہوں، ان سے بات کرتا ہوں، مجھے دن میں سینکڑوں فون آتے ہیں جس میں لوگ رو رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے گھر بہہ گئے، ہماری فصلیں پانی کے اندر جل گئیں، ہمارے جانور جو ہیں وہ مر گئے. اور یہاں جب ہم ٹی وی لگاتے ہیں تو 3 بنی ہوئی فلمیں، اچھی سی ایک کشتی کے اندر 4 لوگ جیکٹیں پہن کے بیٹھے ہوتے ہیں. ایسے لگتا ہے کہ میں آج کی کلیمٹی نہیں دیکھ رہا، میں آج کا ڈرامہ دیکھ رہا ہوں. اور جو ہمارے حکومتی جو اہلکار ہیں وہ غیر ملکی دوروں پہ یا یہاں پہ، ان کی ہنسی نہیں بند ہوتی. مطلب ہر لیڈر جو ہے وہ جب جاتا، بھئی ایک جس گھر میں کوئی فوتگی ہوئی ہوتی ہے، اس گھر کا بڑا جب کہیں جاتا ہے، سارے ہنس بھی رہے ہوں تو اس کا چہرہ رو رہا ہوتا ہے. ہمارے دل رو رہے ہیں اور ان کے دانت کھلتے ہوئے بند نہیں ہوتے. سر صورتحال یہ ہے کہ ہمیں تو کوئی پرسہ دینے بھی نہیں آیا کہ کم از کم ہمدردی کوئی کر دیتا کہ بھائی آپ کے ہزاروں لاکھوں جو ایکڑ زمینیں جو ہیں وہ تباہ و برباد ہو گئی ہیں، لاکھوں افراد آپ کے بے گھر ہو گئے ہیں، ہزاروں افراد آپ کے مر گئے ہیں، آپ کے لاکھوں جانور مر گئے ہیں، آپ کے آئندہ 5 سال کے لیے کھانے کے لیے آپ کے پاس کچھ نہیں ہے. یہ ہم نے کیوں نہیں بتایا لوگوں کو؟ دل صاحب ابھی تک کوئی فورن میڈیا ٹیم پاکستان میں انوائٹ نہیں کی گئی. ابھی تک پاکستانی میڈیا کا کوئی غیر جانبدارانہ سروے سامنے نہیں آیا. ابھی تک حقیقی نقصانات کو بتانے پہ میڈیا پہ پابندی ہے. آج تک جو ہے آپ کی ابھی چین کے اندر آپ کے اتنے وزراء کا ڈیلیگیشن گیا ہوا تھا، اس میں سے کسی نے اس کلیمٹی کے بارے میں کہیں کوئی بات نہیں کی. کیا ہم اپنا دکھ بیان بھی نہیں کر سکتے سوائے ہنسنے کے؟ مطلب جو ہے دانت ہی نہیں بند ہوتے، جیسے کہ مطلب کسی خوشی والے گھر سے کوئی برات لے کے آئے ہو وہاں پہ. اسی طرح دوسرے ملکوں کے ہم نے دورے کیے ہیں، پورے سارے خاندان باہر پھر رہے ہیں اور ہنستے مذاق کرتے اور کھیلتے کودتے پھر رہے ہیں. اور آج بھی میرا یہ خیال ہے کہ اس وقت فوری طور پر کریکٹیو میئرز کی ضرورت ہے. اس وقت فوری طور پہ پاکستان کے پورے میڈیا کو اس کلیمٹی کو کی صحیح تصویر کو ڈپکٹ کرنے کی ضرورت ہے. جب اب اگر فلسطین میں آج ظلم ہو رہا ہے تو کیا وہ اس ظلم کو بتانا عوام کا حق نہیں ہے کہ ان کو باخبر کیا جائے؟ ان کو پتہ ہونا چاہیے. آج اگر ہمارے ملک کے عوام جو ہے وہ ایک مشکل وقت سے گزر رہے ہیں تو کیا اس چیز کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کو ہم عوام کے سامنے لائیں؟ آج آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے جو 50 بلین کا نقصان ہے، جو کہ 80 سے 100 بلین تک جا سکتا ہے، اس سے بھی زیادہ جا سکتا اس سے بھی زیادہ. اچھا، اب یہ نقصان جو ہے اس کی آپ نے اسیسمنٹ کرنی ہے، اس کے بارے میں دنیا کو آگاہی دینی ہے، اور یہ جو متاثرہ لوگ ہیں ان تک آپ نے امداد پہنچانی بھی ہے. وہ کون سا ایپریٹس ہے جو یہ کام کرے گا؟ اور IMF، ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور جو دنیا کے UN کے تمام ادارے ہیں جو کہ ان چیزوں کو ڈیل کرتے ہیں، ہم نے ان سے کہاں اپروچ کی ہے؟ کس نے جا کے ان کو انوائٹ کیا اور کس نے ان کے سامنے سارے اس وقت پاکستان کی اسیسمنٹس جتنی ہے پاکستان کی لاسز کی، وہ موسٹلی UN کے ادارے ہمیں دے رہے ہیں. ہمارا کوئی ادارہ نہیں ہے. تو اس کے بارے میں تو میں پورا ایک جسے کہتے ہیں، مجھے ایک بہت فکر ہے کہ ہمیں اس وقت جنگی بنیادوں کے اوپر جو یہ کلیمٹی ہے، جو کہ ایک مطلب ایک کلیمٹی ہے، اس کے لیے ہمیں ایک میکنزم بنانا پڑے گا. اور میں اس وقت اپنی سول جو ہمارا اپریٹس ہے، میں اس سے مطمئن نہیں ہوں. اور پھر یہ ہے کہ مجھے یہ بھی یقین نہیں ہے کہ جو ان کی امداد آئے گی وہ ان تک پہنچے گی کہ نہیں پہنچے گی. سر آپ دیکھیں درانی صاحب، یہ ایک ادارہ ہے NDMA، نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی. ہر صوبے میں ایک PDMA ہے، پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی. اچھا، جب ہم دیکھتے ہیں ریسکیو جو کر رہے ہوتے ہیں یا ان کو ایویکویٹ کر رہے ہوتے ہیں، جن بیچارے مظلوم لوگوں کو جو سیلاب کے شکار ہو رہے ہیں، اس میں تو فوج کام کر رہی ہے یا فوج والے ہیں، انہوں نے اپنے کیمپ لگائے ہوئے ہیں اور وہ کھانا دے رہے ہیں ان کو، وہ ان کو میڈیکل ایڈ پرووائڈ کر رہے ہیں، وہ ان کے لیے ساری امداد مہیا کر رہے ہیں. یا پھر نیوی والے ہیں، وہ ان کی امداد مہیا کر رہے ہیں. یہ NDMA اور PDMA کیا کر رہے ہیں؟ کم از کم یہ تو بتا دیں، کم از کم دنیا کو بتائے یہ PDMA یا NDMA کہ بھائی ہم لٹ گئے، ہم برباد ہو گئے، خدا کے لیے ہماری کچھ مدد کرو، ہمیں پرسہ دو، ہمیں یہ کرو.
کہاں ہے یہ؟ صاحب اس وقت تو تمام حکومتی وزراء اور تمام حکومتی مشینری جو ہے وہ میکسیمم ٹی وی ٹائم لینے کے لیے اور میکسیمم ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے گلیمرائزڈ اپنا امپریشن بنانے کے لیے کام کر رہے ہیں. وہ لوگ جو لٹے پڑے ہیں، جن کو دیکھ کے آنسو نکل آتے ہیں، ان کے لیے تو کوئی کچھ نہیں کر رہا. اس لیے میری یہ تجویز ہے کہ اس وقت اگر آپ نے اس نیشنل کلیمٹی کو ڈیل کرنا ہے تو آپ کو نیشنل یونٹی کی ضرورت ہے. اور اس وقت ہمیں ایک قومی یکجہتی کا ایسا مظاہرہ کرنا چاہیے جس میں اگر آپ نے پچھلی جو انڈیا کے ساتھ ہماری جنگ ہوئی اس کے اندر افواج نے اور عوام نے مل کے ایک مظاہرہ کیا جس کی وجہ سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے عزت بھی دی اور کامیابی بھی دی. میں سمجھتا ہوں کہ آج اگر اسی عوام پہ مشکل آئی ہے تو اس وقت فوج اور رینجرز کہ جو دونوں ادارے، اور یہ چائنا کی مثالیں بھی ہمارے پاس ہیں کہ چائنیز آرمی پیپلز آرمی اس لیے بنی تھی کہ اس نے پیپل ویلفیئر کے پروجیکٹس کیے تھے، پیپل ایجوکیشن کے لیے کام کیا تھا، پیپلز ڈیولپمنٹ کے لیے کام کیا تھا. اس وقت ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہماری یونیورسٹیز کی یوتھ جو ہے ان کو والنٹیئر کے طور پہ، اور جو ہمارے ٹیکنوکریٹس ہیں بعض جو کہ اسیسمنٹس کر سکتے ہیں، جو فیزیبلٹیز بنا سکتے ہیں، ان کو ملا کے فوج کے ساتھ ایک اسپیشل ٹاسک فورس قائم کی جائے جو کہ اس کلیمٹی کے بارے میں سب سے پہلے اس کی اسیسمنٹ میں اپنا رول پلے کرے تاکہ ہم جو اسیسمنٹ ڈیمانڈ کریں وہ ایگزیکٹ ہو. دوسری بات یہ ہے کہ پھر اس اسیسمنٹ کے بعد ہمیں اس کی فیزیبلٹیز جمع کریں. جیسے پچھلی دفعہ آپ نے اپنے 11 بلین قوم کے جو تھے وہ ڈبو دیے اپنی نااہلی کی وجہ سے، کہ آپ نے اس کے وہی مجھے جواب دے کوئی کہ کیا جواب ہے کہ 15 بلین آپ کے اپرووڈ تھے اور آپ نے 3 بلین کی فیزیبلٹیز دی. آپ فیزیبلٹی بھی نہیں بنا سکتے مطلب. اور تو اس لیے ابھی سے اس کے لیے ایک اسپیشل ٹاسک فورس بناتے ہوئے فوج کو، عوام کو، نوجوانوں کو والنٹیئرس کے طور پہ مل کے انہیں آگے بڑھنا چاہیے اور انہیں آئندہ کے جو چیلنجز ہیں، دیکھیں ورنہ اس ملک کے اندر انارکی آ جائے گی. لوگوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، لوگوں کے گھروں میں پینے کا پانی نہیں ہے، ان کے جانور مر گئے ہیں، ان کی فصلیں اجڑ گئی ہیں، ان کے گھر گر گئے ہیں، ان کا پورے کا پورا انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا ہے اور یہ تباہی ابھی آن گوئنگ ہے. اس تباہی کو روکنے کے لیے، اور ابھی تک یہ آپ سے میں پہلی دفعہ یہ بات کر رہا ہوں اور آپ سے سن رہا ہوں کہ ہم نے اس اینگل سے اس چیز کو لے رہے ہیں کہ بھئی یہ جو عوام کے اوپر اس وقت عذاب آیا ہوا ہے، اس عذاب سے عوام کو نکالنے کے لیے کون ہے جو کام کر رہا ہے. ہمیں تو ٹی وی پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ عوام کو مشکل ہی کوئی نہیں ہے، بچوں کو جو ہے وہ ایک کمرے میں بیٹھ کے کپڑے مل جاتے ہیں اور دوسرے کمرے میں ان کی تعلیم ہو رہی ہے، تو پھر ڈوبے ہوئے لوگ کون ہیں؟ یہی تو ٹریجڈی ہے سر کہ یہ لوگوں کو اب اس وقت جو ہے نا صورتحال جو ہے لوگوں کو، عام بندوں کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ ڈیزاسٹر جو ہے صرف ان لوگوں کو نہیں ہے، ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو اس سے افیکٹ ہوئے ہیں، اس سے ساری قوم افیکٹ ہوگی. اب آنے والے دنوں میں آپ کو چاول نہیں ملے گا، آنے والے دنوں میں آپ کو گندم نہیں ملے گی، آنے والے دنوں میں آپ کو شوگر نہیں ملے گی، اور یہ ساری چیزیں تباہ ہو چکی ہیں. آپ کو کھانے کے لیے گوشت نہیں ملے گا کہ لاکھوں جانور جو ہے وہ مر چکے ہیں. اور صاحب دیکھیں اس وقت جتنے انٹرنیشنل ادارے ہیں، آئی ایم ایف کو چاہیے کہ وہ پاکستان کے جتنے بھی لونز ہیں ان کو ری شیڈیول کرے. ہم نہیں پے کر سکتے. سر کوئی بولے تو صحیح پہلے کوئی دیکھیں ہماری تو ہنسنے، ہماری حکومت کو تو ہنسنے سے فرصت نہیں ہے. ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں. کوئی جائے تو صحیح ان کے پاس کہ بھائی ہم تو لٹ گئے، برباد ہو گئے، ہمارے پاس کچھ نہیں رہا، ہمارے پاس یہ پہننے کے لیے یہ جو جوڑا میں نے پہنا ہوا ہے یہ میرے پاس ایک ہی جوڑا ہے جو میں، اس کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں. صاحب میں تو آپ کے توسط سے، اس پروگرام کے توسط سے حکومت سے یہ ڈیمانڈ کروں گا کہ وہ بلا تاخیر جو ہے وہ اپنا رویہ، اپنا ڈھنگ اور اپنا طریقہ بدلیں، اور وہ عوام کی اس مزری میں، عوام کے اس دکھ میں عوام کے ساتھ کھڑی ہو، وہاں پہ فلمیں نہ چلائے عوام کے سامنے. دوسری بات یہ ہے کہ پوری دنیا کو بلا کے عوام کی مزری دکھائی جائے. اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے، مجھے ابھی بھی یقین ہے کہ اگر پاکستان کی افواج اور پاکستان کے عوام اکٹھے چل پڑیں گے اس کلیمٹی سے لڑنے کے لیے اور اس کلیمٹی کو فیس کرنے کے لیے، بے شمار امداد پاکستان کو ملے گی اور سارے ادارے دیں گے. انشاءاللہ. لیکن
फिर अगला चैलेंज ये होगा कि वो आम तक पहुंचेगी कैसे। यही तो ये ना हो इनको दें और ये गैर ममालिक में ले जाके अपनी जदादें खरीद लें। यही तो मसला है। और या ले ही ना, उन्हें तो वो पैसा चाहिए जिसको वो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि इसके लिए फ़ौज और नौजवानों पे मुश्तमिल चाइना की तरह एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाई जाए जो कि इसकी फिजिबिलिटीज़ बनाए, और उसमें वो एक्सपर्ट्स मौजूद हैं जो इस फिजिबिलिटी के लम्स के तालिब इल्म हैं, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म हैं, कायदे आज़म यूनिवर्सिटी, मतलब पाकिस्तान में सैकड़ों यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके तलबा जो हैं वो इस चीज़ के लिए तैयार बैठे हैं कि उन्हें एक ट्रेनिंग दे के उनको देखें जी। पूरे मुल्क में आर्मी की यूनिट्स हैं, हर यूनिट रेंजर्स की यूनिट्स हैं, इन सारों को एक्टिवेट करके इनको आवाम के अंदर भेज के इस पूरी फिजिबिलिटी को वर्कआउट करके फिजिबिलिटी को बना के आने वाली इमदाद को आवाम तक पहुंचाने का पॉजिटिव सिस्टम बना के, जब तक बल्दियाती इदारे नहीं बनते उस वक्त तक इस स्पेशल टास्क फोर्स को ये काम करना चाहिए और उसके ज़रिए आवाम के मसाइल को हल करने के लिए इक़दामात उठाने चाहिए। मैं तो सर इस प्रोग्राम के तवस्सुत से जिस तरह आपने बताई सूरत हाल, जिस तरह के पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान की आवाम हमेशा मुश्किल घड़ी में एक दूसरे के शाना बशाना खड़े हुए हैं, तो मैं तो इस प्रोग्राम की विसाजत से फील्ड मार्शल साहब से अपील करूँगा कि वो खुद टास्क फोर्स बनाए जो नंबर 1 एक तो नुकसानात का अंदाज़ा लगाए कितना नुकसानात है, फिर उस दूसरी टास्क फोर्स बनाएं कि उसके लिए फिर प्रोजेक्ट्स बनाएं कि कैसे रिहेबिलिटेट करना है उन लोगों को और कैसे उनकी रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ देयर होम्स, ये सूरत हाल को हमने कैसे करना है। सर ये मेरे ख़्याल में ये जो फील्ड मार्शल जो है वो इस ज़मन में सबसे इफ़ेक्टिव और सबसे बेहतर काम कर सकते हैं। और इसमें मेरी भी एक तजवीज़ है, एक ये है कि जी जब तक ये क्लेमिटी है उस वक्त तक ये फ़न विजिट्स जो हैं इनको ये बंद करने चाहिए, और दूसरी बात यह है कि पाबंदी लगनी चाहिए इन लीडरों पे कि हम दुख में हैं, ये खाम खा हंस के ना दिखाएं, और दूसरी बात है अपने चेहरों को आवाम के गम के साथ मिलाएं। आवाम में एग्नी पैदा हो रही है, दुख पैदा हो रहा है, और वो ये समझ रहे हैं कि हम तो डूब गए हैं और ये बता रहे हैं कि तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ, हमारी एक कश्ती आई और तुम्हें बचा के चली गई और सब अच्छा हो गया, हम बहुत कामयाब हुकूमत करें। भाई आप लोग बहुत कामयाब हुक्मरान होंगे और बहुत ही सच्चे तरीके पे मुंतखब होके आए होंगे, अल्लाह करे, लेकिन इस वक्त आवाम जो है उनके दुख के अंदर आप उनके साथ खड़े नहीं हुए, और आज जिस कैफियत में, जिस मिजरी में, जिस तकलीफ़ में और जिस दुख में पाकिस्तान के अवाम हैं, वो दुख इतना है कि वो रात को हमें नींद में भी वो लोग नज़र आते हैं, वो हाउंड करते हैं। सुबह उठते हैं तो जब नमाज के लिए बैठते हैं तो हमारे आंखों में आंसू आते हैं कि यार ये क्या हो रहा है इस मुल्क में, और किसी को कोई फिक्र ही नहीं है, कोई सर रोना ही नहीं पा रहा। तो लिहाजा इस वक्त जो है खेल कूद बंद करो, तमाशे बंद करो, ड्रामे बंद करो। ये कोई फिल्म नहीं है, कोई लॉलीवुड का ड्रामा नहीं है जिसको बना के आप आवाम को बता रहे हैं कि फ्लड आया था और फ्लड चला गया और हमने सबको बचा लिया। कोई नहीं बचा, सब डूब गए हैं, सब कुछ उड़ गया है। अभी तो इनको अंदाज़ा नहीं है कि आने वाले दिनों में ये क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या सूरत हाल होने वाली है। सर थैंक यू वेरी मच सर। हम इंशाल्लाह अगला प्रोग्राम क्लाइमेट चेंज पे करेंगे कि क्लाइमेट चेंज आने वाले दिनों में हमारे साथ क्या सलूक करने वाली है और क्या डिज़ास्टर आने वाला है, लेकिन हमारी क्या तैयारी है इस पर भी बात करेंगे। बहुत शुक्रिया सर। टॉक इज़ लाइव, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सच वही जो हम बोले। टॉक इज़ लाइव।